الرحمن الرحیم مفعول ما لم يسمى فاعله اے مفعول فعل او شبہ فعل لم یذکر فاعله وانما لم يفصله عن الفاعل اچھا من الفصل لا من التفصیل وانما فصل يفصل باب نصر وانما لم يفصله عن الفاعل ولم يقل ومنه كما فصل المبتدا حيث قال ومنها المبتدا لشدة اتصاله بالفاعل حتى سماه بعض النحاة فاعلا كل مفعول حذف فاعله أي فاعل ذلك المفعول وإنما أضيف إلى المفعول لملابسة كونه فاعلا لفعل متعلق به وقيم هو أي المفعول مقامه أي مقام الفاعل في إسناد الفعل أو شبه إليه وشرطه أي شرط مفعول ما لم يسمى فاعله في حسب فاعله وإقامته مقام الفاعل إذا كان عامله فعلا أن تغير یہ ہے عبارت ان تغیر کیا پڑھیں گے تقبلا کے وزن پر یا غیر یغیر تغیر سے پڑھیں گے تو ان تغیر کیا پڑھیں گے مضارع ان تغیر صيغة الفعل الى فعل اي الى الماضي المجهول او يفعل اي الى المضارع المجهول فيتناول مثل افتعل واستفعل ويفتعل واستفعل ويفتعل ويستفعل وغيرها من الافعال المجهولة المزيد فيها ولا يقع موقع الفاعل المفعول الثاني من مفعول باب علمت لأنه مسند إلى المفعول الأول إسنادا تاما فلو أسند الفعل إليه ولا يكون إسناده إلا تاما لزم كونه مسندا ومسندا إليه معا مع كون كل من الإسنادين تاما بخلاف أعجبني ضرب زيد أمرا لأن أحد الإسنادين وهو إسناد المصدر غير التام ولا المفعول الثالث من مفاعيل باب علمت إذ حكمه حكم المفعول الثاني من باب علمت في كونه مسندا والمفعول له بلا لام لأن النصب فيه مشعر بالعلية فلو أسند إليه لفات النصب والإشعار بخلاف ما إذا كان مع اللام نحو ضرب للتأديب والمفعول معه كذلك أي كل من المفعول له والمفعول معه كذلك أي كالمفعول الثاني والثالث من باب علمت وعلمت في أنهما لا يقعان موقع الفاعل یہاں سے نیچے سے وجہ بیان کی گئی ہے فاعل کی تعریف اور اس کے احکام اور فاعل سے متعلق تنازع فعلان کا ذکر کرنے کے بعد اب مرفوعات میں سے دوسرا اسم مرفوع کا ذکر کر رہے ہیں اور صاحب قافیہ نے کہا عبارت ان کی مفعول ما لم یسمى فاعلہ ٹھیک ہے یہ عبارت پر کچھ اعتراض ہے اس کا جواب صاحب شرح جامی نے دیا ہے کہ مفعول جو ہوتا ہے وہ تو فعل کا ہوتا ہے مفعول کس کا ہوتا ہے اور یہاں کا مفعول ما لم یسمى فاعلہ اس چیز کا فعل جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا تو یہ ما سے مراد کیا کا ما سے مراد فعل ہی ہے ما سے مراد تو ہو جائے گا مفعول ما بمعنی مفعول فعل مفعول ما بنا مفعول فعل تو ما سے مراد فعل ہے تو ما کے مرادی معنی کو بیان کرتے ہوئے ایک صاحب قافیہ یعنی صاحب شرح جامی کہتے ہیں مفعول فعل پھر اعتراض ہوا کہ صرف فعل کا ہی تو مفعول بھی نہیں ہوتا مفعول اس میں مفعول جیسے ہوتا ہے مضروب زید ہے نا یا زید مضروب تو مضروب اس میں مفعول اس میں ہوا زمر اس کا نائب فاعل تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ یا نائب فاعل جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس میں مفعول کا بھی ہوتا ہے وہ فعل نہیں ہے ٹھیک ہے تو کہا کہ فعل اصل ہے اور شبہ فعل تابع ہے تو اصل کا ذکر ہو گیا تو تابع کا بھی ذکر ہو گیا اس لیے معنی یہ ہوگا کہ چاہے فعل کا یا شبہ فعل کا ایسا مفعول کہ اس فعل یا شبہ فعل کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو اس فعل یا شبہ فعل کے فاعل کو پھر اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب دیا صاحب شرح جامی نے کہ مرفوعات 8 ہیں ٹوٹل اس میں مرفوع کتنے ہیں 8 ہیں تو جب مرفوعات کو ذکر کریں گے آگے تو وَمِنْهُ الْمُبْتَدَأُ وَمِنْهُ الْخَبَرُ وَمِنْهُ اس طرح منہ کا لفظ استعمال کریں گے لیکن منہ المبتدا کا لفظ استعمال کریں گے منہا کہ مرفوعات میں سے ایک مبتدا ہے ایسے ہی یہاں پہ ان کو بولنا چاہیے وَمِنْهَا مَفْعُولُ مَا لَمْ يُسَمَّى فَاعِلُهُ اور واو کے ذریعے سے فصل کرنا چاہیے تھا ہے کہ نہیں
لیکن انہوں نے کیا کیا، حرف عطف بھی نہیں لایا اور منہا بھی نہیں لایا فصل کرنے کے لیے. ایسا کیوں کیا؟ تو جواب دیا کہ دراصل جو ہے نا بعض لوگوں نے مفعول ماضی مسمى فاعل اور فاعل یعنی نائب فاعل اور فاعل کو ایک ہی مانا ہے، اور بعض لوگوں نے دونوں کو الگ الگ مانا ہے. تو شدت اتصال کی وجہ سے فاعل سے چونکہ ملا ہوا ہے تو ذکر میں اس کا انداز ایسا اختیار کیا گیا کہ ذکر بھی ہو جائے اور یہ بھی نہ لگے کہ یہ فاعل سے الگ ہے. اس لیے ایسا نہیں کہا کہ اور انہی مرفوعات میں سے ایک مرفوع مفعول ماضی مسمى فاعلہ ہے، بلکہ کہا وَمِنْهَا الْفَاعِلُ، انہی مرفوعات میں سے ایک کیا ہے، فاعل ہے، مفعول ماضی مسمى فاعلہ ہے، ایک ساتھ ذکر کر دیا. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھیں. کہتے ہیں مفعول ماضی مسمى فاعلہ اے مفعول فعل اور شبہ فعل لم یذکر فاعلہ، یعنی ایسے فعل یا شبہ فعل کا مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا. وَإِنَّمَا لَمْ يَفْصُلْهُ عَنِ الْفَاعِلِ، اور اس کو یعنی مفعول ماضی مسمى فاعلہ کو فاعل سے فصل کر کے بیان نہیں کیا. وَلَمْ يَقُلْ وَمِنْهُ، اور وَمِنْهُ نہیں کہا. کما فصل المبتدا، جیسا کہ انہوں نے مبتدا کو فصل کیا ہے، الگ کر کے بیان کیا. حیث قال، اس طرح کے صاحب قافیہ نے کہا وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ، آگے پڑھیں گے. مبتدا کا جب ذکر کیا تو کیا کہا ہے، وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ. تو یہ وَمِنْهَا یہاں نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ لِشِدَّةِ اتصالہ بالفاعل، اس کا فاعل کے ساتھ شدت اتصال کی وجہ سے کہ یہ فاعل کے ساتھ شدید طور پر ملا ہوا ہے. حتیٰ سماہ بعض النحاتی فاعلا، یہاں تک کہ بعض نحویوں نے تو اس کو فاعل ہی نام دیا ہے کہ یہ فاعل ہی ہے. الگ سے وہ نہیں کہتے کہ یہ فاعل نائب فاعل یا فاعل مفعول ماضی مسمى فاعل، اس طرح نام نہیں دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں تعریف بیان کر رہے ہیں کل مفعول حذف فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ہر ایسا مفعول ہے، ہر ایسا مفعول ہے جس کے فاعل کو کیا کر دیا گیا ہو. تو فاعل تو جو ہے فعل کا ہوتا ہے، مفعول کا فاعل ہوتا ہے کیا؟ فاعل فعل کا ہوتا ہے نا بھائی. ضربہ زید امرن میں زید کس کا فاعل ہے، امرن کا کہ ضربہ کا؟ لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں، حذف کل مفعول حذف، ہر ایسا مفعول ہے جس کے فاعل کو کیا کر دیا گیا، اور مفعول کو سے مفعول بھی نہیں لگائیں گے، مفعول بولیں گے. کیا بولیں گے؟ کیونکہ مفعول لہو بھی لام کے ساتھ نائب فاعل بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اے فاعلو ذالک المفعول، فاعلہ میں ہو ضمیر کا پہلے مرجع بیان کیا. فاعلو ذالک المفعول، کس کا فاعل؟ اس مفعول کا فاعل. اب وہ اعتراض اور اس کا جواب کہ فاعل تو فعل کا ہوتا ہے، یہاں مفعول کا فاعل کیوں بول رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے اعتراض؟ اس کا جواب ہے وَإِنَّمَا أُضِيفَ إِلَى الْمَفْعُولِ، اور یہاں پر فاعل کی اضافت کدھر کی گئی ہے؟ مفعول کی طرف، یعنی فاعلہ کہا گیا، اور ہو سے مراد تو مطلب ہو جائے گا فاعل المفعول. فاعل، تو فاعل ہوتا ہے فعل کا، کہنا چاہیے تھا فاعل الفعل، لیکن کہا فاعل المفعول. فاعل کی اضافت کدھر کی گئی ہے؟ مفعول کی طرف. کیوں کی گئی ہے؟ لملابستی کونہ فاعلا، لملابستی کونہ فاعلا، لفعل متعلق به، اس تعلق کی وجہ سے کہ وہ ایسے فعل کا فاعل ہے جو فعل اس مفعول به سے کیا ہے؟ متعلق ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے، دیکھیں سمجھیے، مسئلہ یہ ہے کہ فاعل کا تعلق فعل سے ہے اور فعل کا تعلق مفعول به سے ہے. تو مطلب فاعل کا تعلق کس سے ہو گیا؟ جب فاعل کا تعلق فعل سے ہے اور فعل کا تعلق کس سے ہے؟ مفعول به سے ہے، تو اپنے آپ فاعل کا بھی تعلق کس سے ہو گیا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالواسطہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم ہیں ان کے، وہ ہے تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. نہیں سمجھے بات کو؟ تو فاعل کہتے ہیں، فاعل کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے فعل کے، اور فعل کس کا ہے؟ مفعول بھی، مفعول بھی سے متعلق ہے، تعلق ہے نا، مفعول بھی کا تعلق فعل سے ہے، تو گویا کہ فاعل کا بھی تعلق کس سے ہو گیا؟ مفعول بھی سے ہو گیا. اس لیے کہا فاعلہ اے فاعل المفعول، یعنی مفعول بھی یا مفعول بولیے
مفعول کا فاعل، حالانکہ ہوتا کس کا ہے؟ ہاں، بس سمجھ میں آئی؟ جی۔ تو کہتے ہیں لملابستی کونہ فاعلاً، اس فاعل کا لملابستی کونہ فاعلاً، اس کے فاعل ہونے کے تعلق ہونے کی وجہ سے، لفعل ایسے فعل سے، متعلقین بھی جو متعلق ہے کس سے؟ اس مفعول سے۔ نیچے نمبر پر غور کیجئے گا، ہاں وہ کونہ میں عازمین سے مراد فاعل، ٹھیک ہے؟ وَأُقِيمَ ہوا، تعریف یہ مکمل نہیں ہوئی، پہلے تعریف کیا ہے؟ ہر ایسا مفعول ہے کہ جس سے متعلق فعل کے فاعل کو، ایسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جس کے متعلق فعل کے یا جس کے فاعل کو، خود اسی مفعول کے، تو اگر یہ بولیں گے کہ جس کے متعلق فعل کے فاعل کو، تب تو اوریجنل بات آپ بول رہے ہیں، اور اگر آپ بولیں گے جس مفعول کے فاعل کو حذف کیا گیا، تب کوئی نسبت والی بات، نسبت والی بات، لملابسۃ کونہ فاعلا لفعل متعلق به، تو جو دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو، جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو، تو کہا ضربا زید امام الامیر، تو امام الامیر بھی ایسا مفعول ہے، مفعول فی، جس کے فاعل کو کیا کر دیا گیا؟ تو کیا یہ بھی مفعول ماضی میں فاعل ہوئے؟ کہا نہیں، ابھی تعریف مکمل نہیں ہوئی ہے، آگے ہے وَأُقِيمَ ہوا، اور اس مفعول کو قائم کر دیا گیا ہو، اس مفعول کو مقامہ، اب ہو ضمیر کا مرجع، اے مقام الفاعل، کس کی جگہ پر؟ فاعل کی جگہ پر، تو جگہ پر تو کہا کہ اچھا جگہ پر، میں آپ کو جگہ پر لا کے دکھاتا ہوں، ضرب زید امام الامیر امرن، ضربہ پہلے نمبر پر، زید فاعل ہے نا یہ، تیسرے نمبر پر امام الامیر، اور امرن مفعول بھی یہاں ہم نے بعد میں کر دیا، معنی ہوگا زید مارا، زید نے امیر کے سامنے کس کو؟ امر کو، اب زید کو ہم نے ہٹا دیا اور وہاں پہ رکھ دیا امام الامیر کو، اور یوں کہا ضربا امام الامیر امرن، امیر کے سامنے کس نے مار کھایا؟ ہاں، زید کو تو ہم نے ہٹا دیا، مار کھانے والے کا ذکر کیا، مارنے والے کا ذکر نہیں، تو امام الامیر کو ہم نے کس کی جگہ پر رکھ دیا؟ تو کیا یہ مفعول ماضی میں فاعل بن گیا؟ تو کہا کہ بھیا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ پر رکھا جائے، تو اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب صاحب شرح جامی بیان کر رہے ہیں کہ جگہ پر مطلب یہ نہیں کہ ترتیب میں آپ جگہ پر رکھ دیں، بلکہ کہتے ہیں کہ مقام الفاعل سے مراد فی اسناد الفعل او شبہ بھی، کہ فعل یا شبہ فعل کے اسناد کے معاملے میں فاعل کی جگہ پر کس کو رکھ دیجئے؟ یعنی جس فعل کی اسناد ابھی آپ فاعل کی طرف کر رہے تھے، اب اس کی طرف نہ کر کے کدھر کر دیجئے؟ مفعول کی طرف۔ تو اعتراض یہ ہوا کہ اگر فاعل کی جگہ ضربہ کی اسناد بجائے زید کے امر کی طرف کر دیں گے تو نائب فاعل نہیں بلکہ فاعل بن جائے گا جی۔ ارے بھائی ضربہ زیدن کے بجائے ضربہ امرن بول دیں، کیا بول دیں؟ ضربہ امرن، تو یہ کہا جائے گا کہ زید کی جگہ پر ہم نے امرن کو رکھ دیا، اور ضربہ کی نسبت جو پہلے زید کی طرف ہو رہی تھی آپ کدھر کر دی؟ تو کیا یہ نائب فاعل بن گیا؟ مفعول ماضی میں فاعل بن گیا؟ تو آگے شرط بیان کر رہے ہیں کہ اس کے لیے جو آپ اسناد کریں گے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فعل جو ابھی تک معروف تھا اس کو، اس کے صیغے کو پھیر دیا جائے مجہول کی طرف، کدھر پھیر دیا جائے؟ مجہول کی طرف۔ تو یہ معروف مجہول چونکہ صرفیوں کا تام جھام ہے نا، نحوی لوگ ایسا نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں فعل کو پھیر دیا جائے، فعل کے صیغے کو فعلا کی طرف یا یفعلو کی طرف، ہاں فعلا سے مراد ماضی مجہول، فعلا سے مراد اور یفعلو سے مراد مضارع مجہول، اس کی طرف صیغے کیا کر دیا جائے؟ اچھا فعلا سے مراد جو ہے صرف یہ نہیں کہ ثلاثی مجرد کا ماضی مجہول، بلکہ یہ ایک طرح سے سمبول ہے، کیا یہ؟ وہ چاہے باب نصرہ سے مجہول ہو یا سمیہ سے مجہول ہو، ثلاثی مجرد کا مجہول ہو، یا باب افتعال سے ہو افتعلا، یا باب استفعال کا ہو استفعلا، یا باب افعال کا ہو افعلا، یا باب تفعیل کا ہو فعلا، سب چلے گا، سب کس میں داخل ہے؟
فعیلہ میں داخل ہے. ہاں، اور یفعل سے مراد مضارع مجہول، چاہے مضارع مجہول ثلاثی مجرد کا ہو، ثلاثی مزید فی کا ہو، رباعی مجرد کا ہو، رباعی مزید فی کا ہو، ملحق کا ہو یا غیر ملحق کا ہو، سب داخل ہے. دیکھیے وَشَرْطُهُ اے شرط مفعول ما لم يسمى فاعله فی حسب فاعله وإقامته مقام الفاعل اذا كان عامله فعلا. یہ بیچ کی عبارت ایک اعتراض کا جواب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو مجہول بنا دیا جائے نا. تو بھیا فعل مجہول کب بنائیں گے؟ جب فعل ہو اس کا عامل نا. اگر اس میں فاعل ہو اس کا عامل تو کہا کہ بھیا فعل ہو تب ہوگا یہ معاملہ. مجہول کا معاملہ کب ہوگا؟ اور اگر اس میں فاعل ہو تو اس کو اس میں مفعول بنانا پڑے گا. پھر کیا بنانا پڑے گا؟ اس کو اس میں مفعول بنانا پڑے گا. تو یہ جو آگے قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے یہ اس شرط کے ساتھ کہ اس جگہ فاعل کا عامل فعل ہو. کیا ہو؟ فاعل کا عامل فعل. تو اب فعل کے فاعل کو حذف کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ پر جو ہے مفعول کو قائم کیا جائے گا اور فعل کی اسناد اس کی طرف کی جائے گی اس شرط کے ساتھ کہ پہلے فعل کو کیا کریں گے؟ فعلہ کی طرف پھیر دیں گے، یعنی مجہول بنا دیں گے. کیا بنا دیں گے؟ اے مقام الفاعل وشرطہ اے شرط مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اور اس کی شرط حاضمین کا مرجع بیان کرے. کس کی شرط؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی شرط ہے. کس بات کی شرط؟ فی حسب فاعلہ، فاعل کے حسب کرنے میں، وإقامتہ مقام الفاعل، اور اس کو فاعل کی جگہ قائم کرنے میں، اذا کان عاملہ فعلا جبکہ اس کا عامل کون ہو؟ فعل ہو. تو شرط ہے ان تغیر کہ پھیر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ صیغۃ الفعل الی فعل او یفعل، فعل کے صیغے کو کدھر؟ فعل سے فعل کی طرف. مراد اے الی الماضی المجہول، فعل سے مراد ماضی مجہول کی طرف، او یفعل اور یا کس کی طرف؟ یفعل کی طرف. اے المضارع المجہول یعنی کس کی طرف؟ اب بیان کرے گا صرف فعل، تو کہا نہیں، فعل سے مراد تمام ثلاثی رباعی سب کے کیا؟ فعل ماضی مجہول. اور یفعل سے مراد تمام باب سے فعل مضارع مجہول، یہ مراد ہے. فَيَتَنَاوَلُ مِثْلَ اُفْتُعِلَ، کہتے ہیں کہ ہم نے جو فعلہ کا کیا ترجمہ کیا؟ فعلہ کا مطلب ہم نے کیا بتایا آپ کو؟ ماضی مجہول. اور یفعل کا ہم نے کیا مطلب بتایا؟ یہ بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ فَيَتَنَاوَلُ مِثْلَ اُفْتُعِلَ، تو یہ قاعدہ شامل ہو جائے گا افتعل جیسی مثال کو بھی، استفعل جیسی مثال کو بھی، اور یفتعل جیسی مثال کو بھی، اور یستفعل جیسی مثال کو بھی، وغیرہا من الافعال المجہولۃ المزید فیہا، اور اس کے علاوہ جو مزید فی مجہول افعال ہیں سب کو شامل ہو جائیں گے. اس لیے فعلہ سے مراد صرف فعلہ نہیں بلکہ فعل ماضی مجہول، اور یفعل سے مراد صرف یفعل نہیں بلکہ فعل مضارع مجہول. یہاں تک جو ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف اور اس کی شرط بیان کر دی گئی کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہر ایسا مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کیا جائے اور اس کی جگہ پر اس کو کیا کر دیا جائے؟ قائم کر دیا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ فعل کے صیغے کو مجہول بنا دیا جائے. اگر ہم اپنے زبان میں بولیں تو مجہول بنا دیا جائے. اب یہاں سے کہہ رہے ہیں ولا یقع موقع الفاعل سے ایک ضروری بات بیان کر رہے ہیں. کیا ہر طرح کا مفعول جو ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ بننے کے لیے صلاحیت رکھتا ہے؟ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ مفعول بہت ہے، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہ، مفعول اور ایک بچا نا فی ہو گیا، معہ مفعول مطلق. ٹھیک ہے، ایسے ہی جو ہے کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک پر اختصار جائز. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں اس کے دو مفعول ہوتے ہیں اور کسی کو حذف جائز، کسی کا حذف جائز نہیں، جیسا افعال قلوب. کچھ فعل ہوتے ہیں اس کے تین مفعول ہوتے ہیں، ہے نا. تو ان تمام مفعولات میں کیا سارے مفعول کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس کے فاعل کو حذف کر کے اس کو فاعل کی جگہ رکھ دیا جائے اور اس کی طرف فعل کی اسناد کر دی جائے مجہول بنا کر کے؟ تو استثناء کر رہے ہیں کہ کچھ مفعولات ایسے ہیں کہ جو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں.
تو جو نہیں رکھتے ان کو بیان کر دیا، ان کے علاوہ جو ہوں گے وہ سب رکھیں گے۔ سب سے پہلے بیان کیا کہ اگر باب علمتو کا دوسرا مفعول، باب علمتو کا دوسرا مفعول اور باب عالمتو کا تیسرا مفعول اور مفعول لہو اور مفعول معہو، یہ تمام جو ہے مفعولات نائب فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باب علمتو کے دوسرے مفعول سے کیا مراد، اس کو سمجھیے۔ باب علمتو سے مراد ہے افعال قلوب۔ کیا مراد ہے؟ یعنی ایسے الفاظ، فعل کے وہ الفاظ جو باطنی افعال پر دلالت کرتے ہیں، جیسے علمتو میں نے جانا، تو جاننا کیسے ہوتا ہے؟ بولو بھائی، یہ باطنی کام ہے نا جاننا۔ رأیتو میں نے سمجھا، دیکھا، یہ بھی دیکھنا کیسے ہوتا ہے؟ باطنی طور پر ہوتا ہے۔ قلوب سمجھتے ہیں نا، قلوب، افعال قلوب اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ افعال کے جو معنی ہوتے ہیں ان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسبتو میں نے گمان کیا، خیال کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، خلتو، رأیتو، وجدتو، علمتو، یہی ہے نا افعال قلوب۔ افعال قلوب کس پر داخل ہوتے ہیں یہ پتہ ہے؟ مبتدا اور خبر۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو آپ بولو گے علمتو زیدن، میں نے جانا کہ زید کیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ باب علمتو کا جو مفعول بھی ہوتا ہے، دراصل وہ دونوں جو مفعول بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرف مسند لے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ پہلا جو ہے مسند الیہ ہوتا ہے، دوسرا مسند ہوتا ہے۔ علمتو زیدن عالمن، میں نے زید کو کیا سمجھا، یعنی زید کی طرف اپنے عالم ہونے کی اسناد تام کی۔ تو اگر اس میں یوں تو کہہ سکتے ہیں علماء زید عالمن، زید کو کیا جانا گیا، بولیے مجہول بنا دیا ہم نے علماء کو۔ اور جیسے کسی نے کہا علماء خالد زیدن عالمن، کیا معنی ہوگا؟ علماء خالد زیدن عالمن، بولیے خالد نے زید کو عالم جانا، خالد نے زید کو کیا جانا۔ تو یہ افعال قلوب ہے، علماء فعل۔ اب ہم کیا کریں گے کہ جو دو مفعول ہے نا، زیدن اور عالمن، یہ دو مفعول ہے، تو جو پہلا مفعول زیدن ہے وہ تو نائب فاعل بن سکتا ہے۔ کیسے کہ عالمہ کو ہم کر دیں علماء اور خالدن کو حذف کر دیں، اس کا فاعل اس کو کیا کر دیں، تو اب خالد کی جگہ پر کون آ جائے گا، اور ہو جائے گا علماء زیدن، پہلے تھا علماء خالدن زیدن، اب کیا ہو جائے گا علماء زیدن عالمن، زید کو کیا جانا گیا، عالم جانا، ہو گئی بات ختم۔ تو پہلا مفعول بھی نائب فاعل بن سکتا ہے، لیکن دوسرا جو مفعول بھی عالمن وہ نائب فاعل کیوں، وجہ سمجھیے کہ زیدن اور عالمن، جب ہم بولتے ہیں زیدن عالمن کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ کون مسند ہے؟ عالم مسند ہے، دھیان رہے، عالم مسند ہے، دوسرا مفعول ہے، عالم مسند ہے اور مفعول مالا میں سما فاعل کیسے بنتا ہے کہ فاعل کو حذف کیا جاتا ہے اور فعل کی اسناد اس مفعول کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو اب جب اس کی طرف اسناد کی جائے گی فعل کی، تو وہ کیا رہے گا، مسند کے مسند لے، سمجھ رہے بات کو؟ تو عالم کو اگر مفعول مالا میں سما فاعل بنائیں گے تو وہ مسند بھی ہے اور ایک ہی لفظ مسند اور ایک ہی لفظ، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ واقع بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ یہی معاملہ باب عالم تو جو تین مفعول کو چاہتا ہے نا، اس کے تیسرے مفعول کا ہے، یہی پرابلم وہاں پر بھی ہے کہ وہ ایک طرح سے مسند ہے لیکن منصوب کرے گا تو کیا ہو جائے گا، وہ تو مسند لے ایک ہی قانون لازم آئے گا، اس لیے وہ مفعول بھی مفعول معنی سے فاعل نہیں بن سکتا۔ اچھا مفعول لہو کو لیتے ہیں، مفعول لہو کیوں نہیں بن سکتا؟ تو اس لیے کہ مفعول لہو دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہے لام کے حذف کے ساتھ، کیسے، اور ایک ہے لام کے اظہار کے ساتھ۔ جیسے ضربتو تادیباً، میں نے اس کو کس لیے مارا، اور ایک ضربتو للتعدیب،
میں نے اس کو کس لیے مارا؟ تو لام کے واسطے سے بھی مفعول لہو ہوتا ہے، لیکن اس کو نحوی زبان میں مفعول لہو نہیں کہتے، اس کو ظرف اللغو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ لیکن ہے تو مفعول لہو ہی نا، وجہ ہی تو بیان کر رہا ہے وہ بھی، کام کی وجہ تو بیان کر رہا ہے نا، لام کے ذریعے یا لام کے حذف کے ساتھ۔ تو اب لام کے نائب فاعل جو بنائیں گے اگر مفعول لہو کو، تو سوال ہوگا کہ لام کے اظہار کے ساتھ بنائیں گے یا لام کے حذف کے ساتھ؟ لام کے اگر لام کے حذف کے ساتھ بنائیں گے تو منصوب نہیں رہ پائے گا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ مرفوعات میں سے نا نائب فاعل، تو وہ مرفوع ہو جائے گا۔ اور مفعول لہو اسی وقت رہتا ہے جب وہ منصوب رہے۔ کیا رہے؟ تو منصوب کے بجائے اس کو مرفوع کر دیں گے تو مفعول لہو ہاں، لام کا اگر اظہار ہے تو طے رہے گا کہ یہ کیا مفعول لہو، لام ظاہر ہے، تو لام کے اظہار کے ساتھ نائب فاعل بنا سکتے ہیں، جیسے ضرب للتعذیب، ادب کے لیے مارا گیا۔ کس کے لیے مارا گیا؟ تو للتعذیب یہاں پر جو ہے نائب فاعل بن جائے گا کس کا؟ بولیے، ضربہ فعل کا، ضربہ فعل کا بن جائے گا، لیکن ضربہ تعذیبن نہیں کہہ سکتے ہیں، ضربہ کیونکہ کے لیے والا ترجمہ پھر یہاں مانا جائے گا تعذیب کو مارا گیا۔ اگر تعذیبن بول دیں گے تو تعذیب کے لیے مارا گیا نہیں ترجمہ کریں گے، بلکہ کیا ترجمہ کر دیں گے آپ؟ حالانکہ یہ مقصود کے اس لیے اس کو بھی اور مفعول معہو کا کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ مفعول معہو جو ہوتا ہے وہ واو کے بعد ہوتا ہے۔ کس کے بعد؟ واو کے بعد ہوتا ہے نا مفعول معہو، جیسے جاء البرد والجبات، جاء زید وعمرا، زید اور عمرا ایسے بولتے ہیں نا، تو مفعول معہو واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو ہم نائب فاعل بنائیں گے تو واو کے ساتھ بنائیں گے یا واو کے بغیر؟ تو ظاہر سے واو کے بغیر بنانا پڑے گا، بغیر بنائیں گے تو مفعول معہو نہیں رہے گا، اور واو کے ساتھ بنائیں گے تو مفعول مانس میں فاعل بن نہیں پائے گا۔ سمجھے بات کو نہیں سمجھے؟ تو اس کی پوری دلیل جو ہے ہم آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے، پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھ لیجئے، وجوہات پوری تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، وَلَا يَقَعُ مَوْقِعَ الْفَاعِلِ الْمَفْعُولُ الثَّانِي مِنْ مَفْعُولَيْ بَابِ عَلِمْتُ، اور واقع نہیں ہوگا فاعل کی جگہ پر المفعول الثانی من باب علمتو، باب علمتو کا دوسرا مفعول، دو مفعول میں سے دوسرا مفعول، لأنه مسند الى المفعول الاول اسنادا تاما، سمجھئے، اس لیے کہ باب علمتو کا جو مفعول ہے وہ پہلے مفعول کی طرف کیا ہوتا ہے؟ اس کی اسناد کی جاتی ہے کدھر؟ تو پہلا مفعول مسند ہے اور دوسرا مفعول کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے۔ یہ میں نے سمجھا نا ابھی آپ کو، کیسے؟ اسنادن تامن، اسناد تام کے طور پر، فلو اسند الفعل الیہ، تو اگر اب اس کی طرف فعل کی اسناد کر دی جائے، ولا یکون اسناد الا تامن، اور فعل کی اسناد نہیں ہوگی مگر کیسی؟ تام ہوگی، لازم کونہ مسندا و مسند الیہ معا، لازم آئے گا اس کا ایک ساتھ کیا ہونا؟ مسند بھی ہونا، اور مع کون کل من الاسنادین تامن، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ دونوں اسناد کیا ہے؟ تام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسناد تام کے طور پر ایک لفظ مسند بھی ہو، ہاں اگر اسناد ناقص ہو، اسناد کیا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، بخلاف اعجبنی ضرب زید امرا، بخلاف اعجبنی ضرب زید امرا کے، بخلاف کس کے؟ ضرب زید، مجھے تعجب میں ڈال دیا کس چیز نے؟ ہاں اب یاد دیکھیں، ضرب کیا ہے؟ زید کی طرف مسند ہے، لیکن ضرب خود جو ہے فاعل واقع ہو رہا ہے کس کا؟ کس چیز نے آپ کو تعجب میں ڈالا؟ ضرب نے نا، تو ضرب نے فاعل بن جائے گا، فاعل مسند ہوتا ہے مسند ہے، مسند ہے، لیکن ضرب کی اسناد کدھر ہے؟ زید کی طرف، تو وہ خود مسند بھی ہے، لیکن یہاں پہ اسناد تام نہیں ہے۔ ضرب مصدر کا اسناد فاعل کی طرف تام، وہ اضافت ہے۔ کیسی ہے؟ ضرب مضاف زید مضاف الیہ ہے نا، تو اضافت ہے، اضافت میں اسناد تام نہیں ہوتی۔ لأن احد الاسنادین وهو اسناد المصدر غیر التام، اس لیے کہ اس میں دو اسناد میں سے ایک، اور وہ مصدر کے اسناد کیا ہے؟ غیر تام، تام نہیں۔ ضرب کی اسناد جو زید کی طرف ہے یہ مکمل اسناد نہیں ہے، تو یہ جائز ہے، اگر تام ہو تو جائز نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ولا المفعول الثالث من باب من مفاعل باب علمتو، اور علمتو کے مفعول میں سے تیسرا مفعول بھی، وہاں بھی وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر بنا دیں گے تو ایک ہی لفظ کا مسند ہونا اور مسند الیہ دونوں ہونا لازم آئے گا۔ اذ حکمہ حکم المفعول الثانی،
اس لیے کہ اس کا حکم کس کی طرح ہے؟ باب علمتو کے مفعول ثانی کے حکم کی طرح ہے، فی کونہ مسندن، کس بات میں؟ مسند ہونے میں، والمفعول له بلا لام، اور مفعول له بغیر لام کے، لأن النصب فیہ مشعر بالعلیت، اس لیے کہ مفعول له میں جو نصب ہوتا ہے نا، لام کے حذف کے ساتھ جو نصب ہوتا ہے وہ علت ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، فلو اسند الیہ لفات النصب، تو اگر اس کی اسناد کر دی جائے، اگر فعل کی اس کی طرف اسناد کر دی جائے، لفات النصب، نصب کیا ہو جائے گا؟ والاشارہ، اور نشانی بھی فوت اور نصب بھی، تو معنی ہو جائے گا تعدیب کو مارا گیا، جیسے میں نے بتایا نا، یہ معنی ہو جائے گا۔ بخلاف ما اذا کان مع اللام، بخلاف اس صورت کے جبکہ کس کے ساتھ ہو؟ نحو ضرب للتعدیب، جیسے مارا گیا تعدیب کے لیے، یہاں تعدیب کو مارا گیا ترجمہ نہیں کرے گا کوئی کیونکہ لام موجود ہے۔ والمفعول معه كذلك، اور مفعول معه بھی اسی طرح ہے، کس کی طرح؟ ٹائم ہو گیا کیا؟ صلو علی الحبیب۔